صدیوں میں دیکھا. عاشق رسول کا ایک اپنا انداز ہے. کہا کہ جب مجھے جگایا پھر جگا کر جبریل لے گئے اور ایک سواری تھی. اور سواری کیسی تھی فرمایا؟ ایک جانور. اور جانور بھی کیسا؟ دون البغل فوق الحمار. گدھے سے بڑا خچر سے چھوٹا. گدھے سے بڑا خچر سے چھوٹا درمیانہ. اس طرح کا وہ جانور تھا. وجہ انسان، جس کا چہرہ انسان کے چہرے کی طرح تھا. میرے الفاظ ذرا غور سے سنو. یہ براق کی صفت ہے، براق کی شکل میرے آقا نے بیان کی ہے. فرمایا وجہ انسان. فرمایا براق کا چہرہ، اس جانور کا چہرہ انسان کے چہرے کی طرح تھا. پھر وَخُفُّهَا خُفُّ حافر. فرمایا اس کے پاؤں کھر تھے، کھر جیسے جانوروں کے کھر ہوتے ہیں. کھر والا جانور، جس طرح کھر والا جانور ہوتا ہے اس طرح اس جانور کے بھی کھر تھے. چہرہ انسان کی طرح، اس کے پاؤں کھر والے جانور کی طرح. پھر میرے آقا کہتے ہیں زمبو سور. اس کی دم پوشن، دم اس کی دم بیل کے دم کی طرح تھی. کس کی دم کی طرح؟ بیل یعنی ٹگا، بیل. سورن عربی کے اندر کہتے ہیں سورن، بیل. یہ ہماری زمین جتنی بھی ہے یہ بھی ایک بیل کی پشت پر کھڑی ہے. تفسیر ابن عباس کے اندر یہ بات لکھی ہے. لفظ نون والقلم وما یسطرون، سورہ قلم کے اندر پہلا لفظ نون، پہلا لفظ نون. اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا یہ حروف مقطعات میں سے ہے، متشابہات میں سے ہے. اس کا معنی اللہ رسول بہتر جانتے ہیں، لیکن اپنے انداز میں اس کی ایک وضاحت یہ بھی لکھی ہے. زمین کے نیچے ایک فرشتہ ہے اور فرشتے کے قدم اس بیل کی پشت پر ہے جو کھڑا ہے ایک چٹان پر. چٹان، پتھر، بہت بڑا چٹان. اس چٹان پر کھڑا ہے اور چٹان ایک مچھلی کے اوپر ہے اور مچھلی پانی کے اندر ہے. اور وہ مچھلی جس کے اوپر کائنات بنی، اتنا بڑا نظام چلا. جب مچھلی کے اوپر اتنا وزن آیا نا، وزن ساتوں زمینوں کا وزن، بیل کا وزن، اس فرشتے کا وزن، اور نیچے مچھلی اتنی بڑی. علماء کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی مخلوق وہی مچھلی ہے. اس سے بڑی اور کوئی مخلوق نہیں دنیا میں. دنیا میں سب سے بڑی مخلوق جو رب نے پیدا کی ہے یہ وہ مچھلی ہے جس کے اوپر اتنا بڑا نظام بنایا. اب جب اتنا وزن آیا تو مچھلی ظاہری بات ہے کہ یوں کر کے ہوتی ہے لمبی، اور مچھلی کو درمیان میں وزن ڈالے تو منہ اوپر اٹھا لیتی ہے، ادھر سے دو اوپر اٹھا لیتی ہے. کہا اگر تم دیکھو تو لفظ نون جو ہوتا ہے، نون، وہ بھی یوں ہی لکھا جاتا ہے. تو گویا کہ قرآن پاک کے اندر سورہ قلم، نون والقلم وما یسطرون، نون، وہ لفظ نون وہ اس مچھلی کی طرف اشارہ ہے جس کے اوپر کائنات کا یہ نظام چل رہا ہے. وہ مچھلی رب تعالیٰ نے پیدا کی. اور علماء نے یہ بات بھی لکھی کہ جو بیل ہے نا، بیل دو بار سانس لیتا ہے، ایک بار اندر کو، ایک بار باہر. جب باہر کو سانس لیتا ہے تو سمندر کا پانی کناروں پہ آ جاتا ہے. سمندر کا پانی کناروں پہ، سانس جب باہر لے
اور جب سانس اندر کو کھینچے تو پانی کنارے سے دور ہٹ جاتا ہے. اور یہ نظارہ کراچی میں ساحل سمندر پر ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا. ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ پانی پیچھے چلا جاتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پانی کناروں کے آگے چھوٹا. پھر سمجھ میں آیا کہ واقعی جو اللہ کا نظام ہے سارا حق اور سچ ہے. کتنا بڑا نظام ہے. لیکن بہرحال سواری کتنی لاجواب ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ اس کی دم، براق کی دم زمب و سور بیل کے دم کی طرح ہے. جس طرح بیل کی دم اس طرح براق کی دم. پھر فرمایا عرفها عرف الفرس، اس کی یہ جو گردن فرمایا گردن اس طرح ہے جیسے گھوڑے کی گردن. گردن اس کی گھوڑے کی طرح. اب گھوڑے کی گردن پر بڑے لمبے لمبے بال ہوتے ہیں اور بڑے خوبصورت لگتے ہیں. تو میرے آقا علیہ السلام کی سواری کا بھی کیا کہنا ہے. جس کا چہرہ انسان کی طرح، جس کے پاؤں کھول والے جانور کی طرح، جس کی دم بیل کی طرح اور جس کی گردن وہ ایک گھوڑے کی طرح. اگر دیکھا جائے تو جسم کا ہر حصہ ایک دوسرے سے جدا ہے اور کتنا خوبصورت ہے، کتنا عجیب ہے. یہ تو مصطفیٰ ہی جانے جن کی سواری ہے. ہم نے تو دیکھی نہیں. بل دیکھے مصطفیٰ کو مانا اور بل دیکھے مصطفیٰ کی بات پہ لبیک کہا. جو میرے آقا نے کہہ دیا آمنا و صدقنا، اسی بات کا نام تو ایمان ہے کہ بل دیکھے مان لینا. اور مان لیا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فلما ادناها منی. اے روایت بڑی توجہ نہ سننا کیونکہ یہ پوری روایت کے اندر ایک ایک لفظ کے اندر چاشنی ہے، محبت اور رحمت کے پھول چڑھتے ہیں. کہا فلما ادناها منی جبریل. جبریل نے اس براق کی لگام کو پکڑا اور اس کو کھینچ کر میرے قریب. اور آپ نے بھی کسی جانور کو کبھی کھینچ کر قریب کیا ہوگا. اور جانور جو زیادہ پھرتیلا ہوتا ہے نا، شرارتی، وہ تو پھدکنے لگتا ہے، اچھلنے لگتا ہے، کودنے لگتا ہے. تو میرے آقا فرماتے ہیں جبریل نے جب میرے قریب کیا نفرت و نفشت عرفها، اپنی گردن کو ہلانے لگا، اپنی گردن کو ہلانے لگا، اچھلنے لگا، کودنے لگا. فمسحها جبریل. پھر جب جانور اچھلتا ہے، کودتا ہے، وہ سنبھالا نہیں جاتا تو اس کا مالک کیا کرتا ہے؟ اس کی گردن پہ ہاتھ پھیرتا ہے. گردن پہ جیسے ہاتھ پھیرتا ہے تو وفادار جانور اپنے مالک کے آگے اچھلنا بند کر دیتا ہے، سکون اطمینان کے ساتھ ہو جاتا ہے. اور ادھر اس جانور کے مالک کون ہے؟ جبریل. کیونکہ جبریل تو لے کر آئے. تو اس جانور کے اوپر جبریل نے ما سہا اپنے ہاتھ پھیرے. جیسے اپنا ہاتھ پھیرا تو رک گیا. اور جب رک گیا تو قال، حضور فرماتے ہیں کہ جبریل نے کہا یا برقۃ لا تنفری من محمد، لا تنفری سونے لفظ. کہا براق ہلنا کیوں ہے؟ تیرے سامنے تو محمد کھڑے ہیں. کون سمجھ آئی؟ ہلنا کیوں ہے؟ یہ تیرا پھدکنا کیسا، ہلنا کیسا؟ تو جانتا نہیں یہ امام الانبیاء ہے، محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ. آج کل کے جانور اگر میرے مصطفیٰ کو نہ جانے کوئی تعجب کی بات نہیں کہ یہ جانور ہیں دو ٹانگوں والے. وہ چار ٹانگوں والا مصطفیٰ کو جانتا ہے تو پھر وہ چار ٹانگوں والا آلہ ہوا. یہ دو ٹانگوں والوں کو کوئی فائدہ نہیں. کیا بات ہے. جیسے سلطان العارفین کہتے ہیں نا، ایک تسبیح پھری پر دل
تسبیحیں بڑی چلتی ہیں، دل کے اندر عظمت رسول نہیں، تو ایسی تسبیحوں کا فائدہ ہی نہیں، ساری رات جاگ لو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کا کرم نہیں ہم پر، کتنا احسان، کتنا کرم ہے اس ذات کا کہ ہم گستاخوں کے گھروں میں پیدا نہیں ہوئے، اس گھر میں رب نے پیدا کیا کہ ہماری ماں بھی عاشق رسول ہے، باپ بھی عاشق رسول ہے، گھرانہ ہی مصطفیٰ کا نام لینے والوں کا ہے۔ اور اللہ کا یہ سب سے بڑا کرم ہے۔ یاد رکھیے سنی گناہگار ہو سکتا ہے، مانتے ہیں گناہگار ہو سکتا ہے، سنی عاشق رسول گناہگار ہو سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کا گستاخ نہیں ہو سکتا۔ گستاخی رسول یہ گوارا نہیں ہمیں، یہی ہمارا ایمان ہے۔ اگر ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں تو صرف مصطفیٰ کی وجہ سے، اگر تجھ سے دشمنی رکھتے ہیں تو صرف مصطفیٰ کی وجہ سے، اگر تو حضور سے پیار کرتا ہے تو تو ہمارا یار ہے، اور اگر حضور سے دشمنی رکھتا ہے تو تو ہمارا کچھ نہیں رکھتا۔ اگرچہ باپ ہی کیوں نہ ہو، ماں ہی کیوں نہ ہو، بیٹا ہی کیوں نہ ہو، بھائی ہی کیوں نہ ہو، لگے گا اس وقت اپنا جب تو ہوگا مصطفیٰ کا، اور جب تو مصطفیٰ کا نہیں تو ہمارا بھی نہیں، ہم نے بھی اپنے دل سے نکال رکھا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ تو جبریل کہتے ہیں براق لا تنفری، نہ ہل، یہ محمد ہے، ان کی تو سواری ہے۔ پھر جبریل نے کہا فواللہ، اللہ کی قسم، ما رکبہ ملک المقرب، فرمایا تیرے اوپر جو اب سوار ہوگا نا، یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا ہی مقرب ہے، بڑا ہی مقرب، بڑا قریبی، اللہ کی بارگاہ کا بڑا قریبی۔ ولا نبی مرسل افضل من محمد، اور سن سارے نبیوں میں، سارے رسولوں میں محمد سے افضل بھی کوئی نہیں، اعلیٰ بھی کوئی نہیں۔ سب سے اعلیٰ بھی یہ ہیں، سب سے افضل بھی یہ ہیں جو تیرے سامنے ہیں۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ براق، ولا اکرم علی اللہ منہ، اور حضور سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں کسی کی عزت بھی کوئی نہیں۔ سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں عزت اور احترام والے میرے مصطفیٰ ہیں۔ جب یہ باتیں جبرائیل نے براق سے کہیں تو براق کہنے لگا، حضور فرماتے ہیں کہ براق کہنے لگا علمت انہ کذالک، میں جانتا ہوں کہ مصطفیٰ ایسے ہی ہیں۔ وہ جانور ہو کر کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں کہ مصطفیٰ ایسے ہی ہیں، انہ صاحب الشفاعہ، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ شفاعت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کرنے والے ہیں؟ شفاعت، شفاعت، اللہ کی بارگاہ میں سفارش یہی کریں گے، قیامت کے دن اللہ ان کو شفاعت کبریٰ عطا کرے گا۔ اور پھر اس براق نے کہا انی احب ان اکون فی شفاعتہ، سادے لفظوں میں یوں کہوں کہ براق کہنے لگا میں بھی پسند کرتا ہوں کہ قیامت کے دن ان کی شفاعت مجھے بھی مل جائے، ان کی شفاعت مجھے بھی مل جائے۔ اور یہ باتیں کرنے کے بعد جب براق چپ ہو گیا، اب میرے مصطفیٰ ہوئے، ظاہری بات ہے کہ جابنا نے عرض کی ہے، مانگا ہے در مصطفیٰ سے، تو خالی کیسے رہے؟ خالی نہیں رہے گا۔ آقا نے فرمایا ہاں، فَقُلْتُ وَاللَّهِ فِي شَفَاعَتِي إِن شَاءَ اللَّهُ، کہا قُلْتُ، میں نے کہا، حضور فرماتے ہیں میں نے کہا، أَنْتَ فِي شَفَاعَتِي، تجھے میری شفاعت ملے گی، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ انشاءاللہ آنے والے وقت کے بارے میں کہنا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ جب بھی کوئی کام کرنا ہو آنے والے وقت میں، اس وقت بندہ اپنے رب کو بھی یاد رکھے، انشاءاللہ۔ کیا لفظ بولنا ہے؟
انشاءاللہ تجھے میری شفاعت ملے گی۔ اب بتاؤ کہ اتنی سوڑی سواری اور اتنے پیارے آقا اس سواری کے اوپر سوار ہوئے، اب جب سوار ہوئے تو اب سفر شروع ہوتا ہے، اور یہ سفر بھی ایسا نہیں کہ مشکل والا، سیر والا، سیر کے اندر مشکل نہیں ہوتی، حالانکہ سفر ایک مشقت کا ٹکڑا ہے، عذاب کا، تکلیف کا ٹکڑا ہے، لیکن جو سیر ہوتی ہے نا وہاں تکلیف نہیں ہوتی۔ اور اس براق کی تیز رفتاری کتنی ہے، اس سواری تیز کتنی ہے کہ آج کل ہم 120 220 320 420 اور سب سے زیادہ جو سپیڈ ہوتی ہے ہوائی جہاز کی ہوتی ہے یا ٹرین کی ہوتی ہے، اور ٹرین سے بھی زیادہ ہوائی جہاز سپیڈ والا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اگر فیصل آباد سے چلے تو کراچی پہنچتا ہے تقریباً 1-1.5 گھنٹے میں، 1-1.5 گھنٹہ لگا دیتا ہے صرف وہاں پہنچنے کے لیے، آؤٹ آف کنٹری جانا ہو تو زیادہ۔ لیکن ہماری ٹیکنالوجی جتنی بھی تیز ہو، اس 15ویں صدی کے اندر انسان کی بنائی ہوئی کتنی تیز رفتار ہے، اور انسان اس کو سمجھتا ہے تو پھر یہ بھی سمجھ جب یہ اتنی تیز ہے تو مصطفیٰ کی سواری کتنی تیز ہوگی۔ مثال کے لیے سمجھاتا ہوں کہ ایک بجلی لائٹ اور اس کا بلب آپ جلاتے ہو، بٹن دباتے ہو تو فوراً گھنٹہ لگتا ہے، منٹ لگتے ہیں نہیں، سینکڑوں سے بھی کم، ادھر سے بٹن دبایا اور ادھر سے بتی جل گئی، اگرچہ آپ جتنی مرضی دور ہو لیکن سپیڈ بہت ہے۔ تو اس لیے براق نکلا ہے برق سے، برق کا معنی ہوتا ہے بجلی۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں جہاں جہاں اس براق کی، اس جانور کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، اس کی نظر وہاں اس کا قدم۔ اب ذرا اور آسان کر کے سمجھاؤں، اتنی تیز جہاز کے پر کے اوپر کبھی کسی نے بیٹھ کر سفر کیا ہے؟ کیوں؟ کر ہی نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، کیونکہ تیز ہی اتنا ہے کہ تم بیٹھ نہیں سکتے۔ تو پھر قربان جاؤ میرے مصطفیٰ کی سواری پر اور بیٹھنے والے پر اللہ کو سلام ہے۔ سواری کی تیز رفتاری اتنی ہے جہاں تک نگاہ جائے وہاں تک قدم جائے، لیکن مصطفیٰ پیار سے بیٹھے بھی ہیں اور آنے جانے والے کو بھی دیکھتے ہیں، قبروں کے اندر بھی دیکھتے ہیں، قبروں کے اندر بھی۔ یہ مسلم کی روایت ہے، امام مسلم بن حجاج القشیری نیسابوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنی صحیح مسلم کے اندر یہ روایت لکھی ہے، میرے آقا کا براق چلا، رستے میں حضور فرماتے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، قائم کھڑے تھے، یصلی نماز پڑھ رہے تھے، اپنی قبر میں کھڑے تھے اور کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ فرمایا کہ پھر میں گزرا ابراہیم کی قبر کے پاس، تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، کھڑے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ تو علماء نے لکھا ہے یصلی لفظ الصلاۃ، اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک اس کا معنی ہوتا ہے نماز ادا کرنا، ایک اس کا معنی ہوتا ہے درود پڑھنا۔ جیسے آپ پڑھتے ہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ درود ہو، والسلام سلام ہو، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول، علیکہ آپ پر۔ تو صلاۃ کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ درود۔ تو علماء کہتے ہیں کہ ذرا سوچو کہ جب حضور امام الانبیاء جا رہے ہوں، انبیاء اپنی قبروں میں نماز پڑھ رہے ہوں گے؟ نہیں، بلکہ نماز نہیں، اس کا دوسرا معنی لے لو، وہ کھڑے ہو کر مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھ رہے تھے، کھڑے ہو کر درود و سلام جاری تھا، انبیاء اپنی قبروں میں درود پڑھ رہے تھے، اور میرے مصطفیٰ کی
سواری جا رہی تھی، آقا کی مبارک نگاہ اتنی لاجواب ہے، مٹی کے اندر قبر اور قبر کے اندر نبی، مٹی کے پیٹ میں قبر ہے اور قبر کے اندر اللہ کا نبی ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کی نگاہ مٹی کے اندر بھی دیکھ رہی ہے کہ اللہ کا نبی زندہ بھی ہے، ساتھ درود و سلام بھی پڑھ رہا ہے۔ اب یہ ملے رستے میں موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اس طرح دیکھا، اور پھر حضور کی براق آگے چلی، براق آگے چلا اور حضور علیہ السلام کو آواز آئی۔ اب یہ اس کے ساتھ میں ملاتا ہوں ایک اور حدیث، ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں، ساتھ ملا کر حدیث بیان کرتا ہوں، ربط قائم رہے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لیلۃ الاسرا، حضور نے ہمیں معراج کی رات سارا واقعہ سنایا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں ہمیں حضور نے ساری باتیں سنائی، اور سناتے سناتے کہتے ہیں کہ میں جب جا رہا تھا فَسَمِعْتُ نِدَاءً عَنْ يَمِينِي، اپنے دائیں طرف سے میں نے ایک آواز سنی۔ نبیوں کو تو قبروں میں دیکھا ہی اور ان کو درود و سلام کی آواز بھی سنی، اس کے علاوہ فرمایا اپنے دائیں طرف سے میں نے آواز سنی، سمعتو میں نے آواز سنی، اور آواز کیا تھی؟ یا محمد علی رسلک فمضیت ولم اعرج علیک۔ آپ فرماتے ہیں کہ آواز جب آئی یا محمد علی رسلک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جائیے، آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، ٹھہر جائیے۔ یاد رکھنا آواز کہاں سے آئی؟ دائیں طرف سے۔ آواز کہاں سے آئی تھی؟ دائیں طرف سے۔ اور حضور فرماتے ہیں فمضیت، میں گزر گیا، میں رکا نہیں، ٹھہرا نہیں، گزر گیا۔ ثم سمعت، پھر دوبارہ میں نے سنا نداءً، ایک اور آواز، ان یساری، میری بائیں طرف، بائیں طرف سے آواز آئی، یا محمد علی رسلک فمضیت ولم اعرج علیک۔ الفاظ وہی ہیں کہ میں گزر گیا، جو بائیں طرف سے آواز آ رہی تھی اس کو بھی میں نے جو ہے نا وہ جواب نہیں دیا، رکا بھی نہیں، ٹھہرا بھی نہیں، سن کر آگے چلا گیا۔ ایک آواز دائیں طرف سے، ایک آواز بائیں طرف سے۔ اب براق جب آگے جا رہا ہے، پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک عورت مجھے دکھائی دی، ایک عورت مجھے دکھائی دی جو بڑی ہی خوبصورت ہے، اور اس نے اپنے ہاتھ یوں کر کے پھیلائے ہوئے ہیں، اور کیا کہہ رہی ہے؟ علی رسلک حتی اسألک، کہنے لگی اے محمد ٹھہر جاؤ، میں نے آپ سے کچھ پوچھنا ہے، ذرا میری بھی سن لو، میں نے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ تین باتیں ہوں گی، یاد رکھنا، اس کی وضاحت کریں گے جبریل، اس کی وضاحت کون کرے گا؟ جبرائیل علیہ السلام۔ واقعہ پیش آیا میرے مصطفیٰ کے ساتھ، ایک آواز دائیں سے، ایک آواز بائیں سے، اور پھر تیسری ایک عورت، اس نے کہا ادھر ٹھہر جاؤ، میری بات سن کے جانا، لیکن سرکار فرماتے ہیں میں نے نہیں سنی، میں چلا گیا، ٹھہرا نہیں۔ ثم اتیت بیت المقدس، پھر میں آیا بیت المقدس کے پاس، اور اپنے اس براق کو باندھ دیا اسی کھوٹے کے ساتھ جس کھوٹے کے ساتھ پہلے انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے، جس کھوٹے کے ساتھ اپنی سواریاں پہلے نبی باندھتے تھے، میں نے بھی اس براق کو اسی کے ساتھ باندھ دیا۔ اور پھر جبریل مجھے لے کر آگے چلے، اور جبریل نے مجھے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما سمعت، آپ نے کیا سنا؟ وہ رستے میں آتے ہوئے کچھ سنا؟ کیا سنائی دیا؟
آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سمعت نداء عن یمینی الا رسلک، میں نے دائیں طرف سے سنا آواز آئی رک جاؤ، میں نہیں رکا، آگے چلا گیا۔ اس کی آواز نہیں سنی، اس کو مطلب ٹھہرا نہیں۔ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک داعی الیہود ولو وقفت لتحبطت امتک۔ فرمایا کہ حضور یہ جو دائیں طرف سے آپ نے آواز سنی ہے نا، یہ آپ کو یہودی بلا رہے تھے، یہودی، اور اگر آپ ان کی بات سن کر ٹھہر جاتے تو آپ کی ساری امت یہودی ہو جاتی، ساری امت یہودی ہو جاتی۔ اور پھر کہا حضور اور کیا سنا؟ آقا فرماتے میں نے اپنے بائیں طرف سے بھی آواز سنی، بائیں طرف سے بھی آواز آ رہی تھی اور میں سن رہا تھا لیکن ٹھہرا نہیں، آگے چلا گیا۔ تو جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بائیں طرف سے آواز آئی تھی ذالک داعی النصارى، وہ آپ کو عیسائی بلا رہے تھے، عیسائی۔ انک لو وقفت لتنصرت امتک، اور اگر آپ وہاں ٹھہر جاتے آپ کی ساری امت عیسائی ہو جاتی، ساری امت عیسائی ہو جاتی۔ قال پھر میرے آقا نے فرمایا کہ ثم استقبلتنی امرأۃ علیہا من کل زینت الدنیا، پھر فرمایا کہ میرے سامنے ایک عورت آئی، اس کے اوپر ہر طرح کی دنیا کی زینت تھی، بڑی بڑاؤ سنگار کر کے میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، اور اس نے مجھے بلایا، کہا رک جاؤ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، میں رکا نہیں، آگے چلا گیا، اس کی بات نہیں سنی۔ تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھی دنیا، تلک الدنیا، اور وہ دنیا تھی وقفت وأخرت الدنیا علی الآخرہ، اگر آپ وہاں ٹھہر جاتے تو آپ کی ساری امت دنیا کی ہی ہو کر رہ جاتی، آخرت کو بالکل بلا بیٹھتی۔ بس ان کا جینا مرنا بس دنیا کے لیے ہی ہوتا، آخرت کی کسی کو لگن نہ ہوتی۔ اور قربان جائیں یا رسول اللہ، آپ نہ یہودیوں کے پاس ٹھہرے، نہ عیسائیوں کے پاس ٹھہرے، نہ اس دنیا کے پاس ٹھہرے، آپ ٹھہرے ہیں تو انبیاء کے پاس ٹھہرے ہیں۔ مسجد اقصیٰ میں آ کر ٹھہرے انبیاء کے پاس۔ اور پھر ظاہری بات ہے گھر میں مہمان آیا ہو اور اس کو کچھ پلایا نہ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگلے الفاظ سنو، بڑی لاجواب حدیث ہے، ذرا ایمان سے بتائیں کہ چس آ رہی ہے نہیں؟ ایک معراج کوئی بیان کرتا ہے اور ایک معراج علماء بیان کرتے ہیں، اور یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ عربی کی تفسیر ہے جو آپ کے سامنے میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ 27 سال میری عمر ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے عربی پڑھنے کا ملکہ دیا، اور یہ بھی کوئی اپنا کمال نہیں، اس عمر میں عربی سمجھنا اور آگے سمجھانا یہ کسی کے بس کی بات نہیں، بس مصطفیٰ کی نظر کا کمال ہے۔ اور جنہوں نے ڈیوٹی لگائی ہے بس ڈیوٹی نبھا رہے ہیں ایک نوکر کی طرح، اور یہ ڈیوٹی بھی ان کی ہے، اپنی نہیں، ان کی ڈیوٹی یہ نبھا رہے ہیں۔ ورنہ کون ہے جو رات کے وقت اتنے ساروں کو باتیں سنائے؟ اتنا ٹائم ہے کسی کے پاس؟ اور ویسے بھی کیا آپ لوگ کام کاج نہیں کرتے؟ یہاں کیوں آئے؟ یہاں سے سوچ رہے وہی رب ہے جو کتنا عظیم ہے، اس نے تمہارے دل میں ڈالا کہ آج میرے محبوب کی معراج کی رات ہے، تم چلے جاؤ، جا کر کچھ سیکھ لو، سمجھ لو، میرے محبوب کی باتیں سن لو۔ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور
بیت المقدس میں مجھے پینے کے لیے ایک برتن دیا. جبریل میرے پاس ایک برتن لے کر آئے اور اس برتن کے اندر ایک کے اندر تھا دودھ والآخر فیہ خمر اور دوسرے برتن کے اندر تھی شراب. تو دو برتن تھے, ایک کے اندر دودھ ایک کے اندر شراب. فقیل علی اور مجھے کہا خذ حضور پکڑیے. دو پیالے یا دو برتن لا کر سامنے رکھ دیے, ایک کے اندر دودھ ہے ایک کے اندر شراب ہے. آقا سے کہنے لگے یا رسول اللہ اب آپ پکڑیے, کس کو پسند کرتے ہیں, شراب کو یا دودھ کو؟ یہ آپ کی مرضی ہے, چاہے دودھ لے لیں چاہے شراب لے لیں. خذ پکڑیے, فاشرب اور پی لیجئے, ایہما ان میں سے کوئی ایک. دونوں نہیں پینے, پینا ایک ہی ہے, اور پی لیں جو دل کرے. تو میرے آقا پر قربان جائے, میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اخذت اللبن فشربته, میں نے دودھ کا پیالہ پکڑا اور پی لیا. دودھ کا پیالہ پکڑا اور پی لیا. فقال علی جبریل, اور جبریل مجھے کہنے لگے اصبت الفطرۃ, محبوب آپ تو فطرت پہ پیدا ہوئے, ساری فطرت آپ کے پاس ہی ہے. وَلَوْ أَنَّكَ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ, کہا کہ حضور اگر آپ شراب آج پکڑ لیتے نا, جملہ سننا, کہا حضور اگر آج آپ شراب پکڑ لیتے تو آپ کی ساری امت گمراہ ہو جاتی, ساری امت گمراہ ہو جاتی اگر آج آپ اس شراب کو پکڑ لیتے. لیکن یا رسول اللہ قربان میں صدقے, آپ نے شراب کو نہیں پکڑا, ہاتھ بھی لگایا ہے دودھ کو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے. اب باری آ گئی ہے اس کی. جبریل نے اذان کہی اور اقامت کہہ کے سارے نبی, ابراہیم رستے میں ملے تھے اور موسیٰ علیہ السلام بھی رستے میں ملے, لیکن مسجد اقصی میں پہلے ہی پہنچ گئے وہاں, اور سارے نبی سارے رسول وہاں تشریف فرما ہیں. صفوں میں آدم بھی ہیں, ابراہیم بھی ہیں, موسیٰ بھی ہیں, ہارون بھی ہیں, اور بڑے بڑے انبیاء تشریف فرما ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ سرکار نے سونا سا جبہ پہنا تھا اور ادھر سے نورانی چہرہ تھا اور پیارا سا یہ انداز ان انبیاء کو بھا گیا. اور انبیاء کرام صفیں باندھ کر کھڑے, جبریل نے ہاتھ پکڑا اور مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا. کہا حضور آج امامت آپ کی, اور حضور فرماتے ہیں میں نے 2 رکعتیں ان کو پڑھائیں. کتنی رکعتیں پڑھائیں؟ 2. اب بتاؤ میرے آقا کی نماز کیسی ہے؟ یہ تم جو نماز پڑھتے ہو یہ میرے مصطفیٰ کی نماز ہے. اسی انداز میں رکوع, یہی سجدہ, یہی قیام, یہی تحیات, اور یہی انداز سلام پھیرنے کا. نماز شروع کرنے کا انداز بھی یہ ہے, ختم کرنے کا انداز بھی یہ ہے. تو کتنے خوش نصیب ہیں ہم جن کو اللہ نے امام الانبیاء عطا کیا, اور ادھر نبیوں کو پیچھے مقتدی بنا کر کھڑا کر دیا, ادھر امام الانبیاء تشریف فرما ہے. سلام پھیر کے امام کیا کرتا ہے؟ مقتدیوں کو دیکھتا ہے کہ یا دائیں مڑ جاتا ہے یا بالکل سیدھا مقتدیوں کی طرف چہرہ کر کے بیٹھ جاتا ہے. کیوں؟ یہ سنت مصطفیٰ ہے. اور سنی ایسا کرتا ہے, سنی ہی ایسا کرتا ہے. کون ایسا کرتا ہے؟ بولو کون ایسا کرتا ہے؟
بھائی جن کے آقا ہیں وہی کرے گا نا، جن کو مصطفیٰ ملے وہی کرے گا، دوسرے کو کیا مجبوری ہے؟ نہیں کرے گا، اگر کر بھی لے تو فائدہ نہیں۔ الحمدللہ گناہگار ضرور ہے لیکن حضور کے گستاخ نہیں۔ خون کے ایک قطرے کے اندر مصطفیٰ کی محبت دوڑ رہی ہے۔ الحمدللہ میرے آقا نے بھی اپنا مبارک چہرہ پھیر کر انبیاء کو دیکھا۔ آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے، سارے نبیوں کے باپ کھڑے ہوئے اور مصلی کے قریب آ کر بیان کیا، اللہ کی حمد بیان کی، اپنے آپ کو بیان کیا کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا اور دست قدرت سے بنایا اور میرے سے آگے دنیا چلائی۔ بیٹھ گئے۔ ابراہیم کھڑے ہوئے اور ابراہیم نے کہا کہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا اور مجھے خواب کے ذریعے آزمایا اور پھر اس آزمائش کے اندر بھی میں پورا اترا، بیان کیا، بیٹھ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، کہا اللہ نے مجھے کلیم بنایا، اپنا رسول بنایا، اپنی کتاب قرآن مجھے عطا کی، بڑی شانیں عطا کی۔ بیٹھ گئے۔ تو نبیوں کے خطبوں کے بعد باری آ جاتی ہے خطیب اعظم کی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ قرآن کہتا ہے محبوب اپنے سونے سے واعظ کے ساتھ، سونے سے بیان کے ساتھ ان دنیا والوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں بلاؤ، اپنے رب کی بارگاہ کی طرف دعوت دو۔ اور ویسے بھی دعوت دینا یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قرآن میں میرے آقا کا یہ خاصہ بیان ہوا، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ 6 صفتیں یہاں بیان ہوئی اور ان میں سے ایک صفت یہ ہے داعیاً الی اللہ۔ حضور کی صفت ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے ساتھ دنیا والوں کو اللہ کی بارگاہ کی دعوت دیتے ہیں۔ یہاں میرے آقا تشریف فرما ہے، انبیاء سامنے تشریف فرما ہے اور میرے آقا نے پھر بیان شروع کیا۔ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور پھر کہا مجھے اپنا رسول بنایا، رحمت للعالمین بنایا۔ بڑی زبردست قسم کی باتیں کی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا اللہ نے مجھے امت بھی عطا کی۔ ذرا مجھے یہ بتاؤ، ہم یہاں امتی بیٹھ کر انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں، تو کیسا وقت ہوگا کہ جب میرے مصطفیٰ نے ہمارا ذکر نبیوں کے سامنے کیا ہوگا؟ امتی ہونے کے فخر ہے کہ نبیوں کے سامنے میرے مصطفیٰ ہمارا ذکر کر رہے ہو۔ امتی ناز کر، پھر بھی تو نماز نہ پڑھے، پھر بھی تیرے ہاتھ میں تلاوت قرآن نہ ہو، پھر بھی تیری زندگی حرام کھاتے گزر جائے، ارے پھر بھی تیری زندگی مسلمانوں کے عیب اچھال کے گزر جائے، اور تیری بیٹیاں، تیری بہنیں، تیری مائیں، بچیاں بازاروں میں نکل کر لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دیں۔ کتنا افسوس ہے، کیا چند دن پہلے نہیں ہوا؟ کسی کی بہن نہیں تھی، کسی کی بیٹی نہیں تھی، کسی کی ماں نہیں تھی، روڈ کے اوپر آ کر نعرے بازی ہوئی۔ کیوں؟ کیا تیرا اسلام اتنے کمزور ہو گیا؟ تیرے گلے سے شریعت مصطفیٰ کا پٹا نکل گیا اور تیری غیرت کا جنازہ بھی نکل گیا، اور تو نے سوچا کہ جس طرح مرد شانہ بشانہ چلتے ہیں
اس طرح عورت بھی شانہ بشانہ چلے، پھر عزت ہے اس عورت کی۔ تو پھر سن، اس معراج کی رات میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب میں نے آسمانوں پہ سیر کی، ساتھ ساتھ میں نے جہنم بھی دیکھا، اور جہنم کے اندر میں نے عورتیں دیکھی۔ اپنی بیٹیوں کو جا کر بتاؤ، اپنی بہنوں تک یہ پیغام پہنچاؤ، اپنی گھر کی خواتین پر یہ بات پہنچاؤ کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا سر کے بالوں کے ساتھ، اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹکی ہوئی، اپنے سر کے بالوں کے ساتھ چھاتیوں کے ساتھ لٹکی ہوئی عورتیں۔ تو میں نے کہا جبریل یہ کیسی عورتیں ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی امت، آپ کی امت کی وہ عورتیں جو حلال ہوتے ہوئے حرام کی طرف جاتی ہیں، حلال ہوتے ہوئے حرام کی طرف جاتی ہیں، سر پہ کبھی دوپٹہ نہیں آیا، بال کھلے چھوڑ دیے، اور اس کو کوئی عزت سمجھا، اس کو اپنا فیشن کہا، تو کرتی رہو، فیشن کرتی رہو آج، پھر جہنم میں الٹا لٹک جانا۔ جو بات آج تم غیروں کو دکھا رہی ہو، انہی بالوں کے ساتھ جب تمہیں الٹا لٹکایا جائے گا، لگ پتا جائے گا، اور اس کے اندر پھنسے گا باپ جس نے سمجھایا نہیں، ماں جس نے سکھایا نہیں، بھائی جس کی شرم ختم ہو گئی، گھر کے وہ افراد جنہوں نے سمجھایا نہیں، ڈرایا نہیں، پھنسیں گے۔ اور میرے آقا نے پہلے سے بتا دیا تاکہ مصطفیٰ کا کہنا یہ ہے کہ میری امت کی عورتیں بھی سمجھ جائیں، پہلے ہی سمجھ جائیں، اس وقت سے آنے سے پہلے ہی۔ جب چڑیاں کھیت چگ کر لے جاتی ہیں تو کوئی فصل نہیں ہوتی، فصل ختم، دانے نہیں رہا تو فصل کیسی؟ تو جب تم نے کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں تو جنت کیسی؟ کیسے خواب؟ تو الحمدللہ ہم کافر نہیں، مسلمان ہیں، کسی بت کو ماننے والے نہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، کسی اور بھگوان کے قائل نہیں، ہم نے رسول اللہ کو اپنا نبی مانا ہے، ہم چلیں گے بھی تو اپنے مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق۔ اور میرے آقا نے کیا سکھایا؟ قرآن کے الفاظ موجود ہیں، عورتیں جب زمین میں چلیں اپنے پائل قدم زمین کے اوپر آہستہ رکھیں تاکہ ان پائل کی آواز غیر مرد تک نہ جائے، اور ایمان والے مرد کو کہا